السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 52 ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 108۔ آج کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو ایک تنبیہ کی ہے، چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مختلف ڈیفرنٹ قسم کے سوالات کیے کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان چیزوں سے روکا، کیونکہ ان کی عادت تھی بیہودہ سوالات کرنے کی۔ تو اس آیت کے اندر تو اللہ نے مطلقاً سوال سے روکا ہے، لیکن اس کی جو تفصیل آ رہی ہے، کیونکہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کبھی دوسری آیت کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پارے کے اندر اگر ایک بات بیان فرما دیتے ہیں، اس کی تشریح کسی اور پارے کے اندر ہوتی ہے۔ تو آگے سورہ نساء کے اندر اللہ اس کی تفصیل بیان فرمائیں گے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں نبی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کتاب ایک ساتھ کیوں نہیں دی، اکٹھی کیوں نہیں دی، تھوڑی تھوڑی کر کے کیوں نازل کی؟ کیونکہ تورات ہو گئی، زبور، انجیل، یہ جو بھی کتابیں ماقبل پہ آسمانی ہیں وہ سب ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں نبی پر، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن کی اللہ نے ایک الگ خصوصیت رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ تو یہ اس طریقے کا سوال کرتے تھے کہ بھئی تورات مکمل نازل ہوئی، زبور مکمل نازل ہوئی، باقی کتابیں مکمل نازل ہوئی، یہ کیسی آسمانی کتابیں جو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے اللہ آپ پر نازل کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تسلی دے رہے ہیں کہ بھئی ان کی سوالات کو وہ نہ کریں زیادہ، ٹھیک ہے۔ یہ اس سے بڑے بڑے سوالات کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، یعنی بد نصیب جو ہے یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اتنے بڑے سوال کرتے تھے، آپ سے تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یہ تو یہاں تک کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کہ ارنا اللہ جہرا، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹلی دیکھنا چاہتے ہیں، بالمشافہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تب ہم آپ کو مانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا آپ وہ نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو تسلی دی جا رہی ہے، دوسرے یہود کو اس چیز سے روکا جا رہا ہے کہ آپ اس طریقے کے بیہودہ سوالات وغیرہ نہ کریں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں صحابہ کو وہ کر رہے ہیں کہ صحابہ زیادہ سوالات نہ کریں، کثرت سے سوالات نہ کریں۔ تو صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سوال سے بچو، زیادہ سوال نہ کیا کرو۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ بس فضول میں سوال پوچھ لیا، اس طریقے کے سوال نہ ہو۔ تو ٹوٹل قرآن کے اندر جو صحابہ نے سوالات کیے ہیں وہ ٹوٹل 12 سوالات ہیں۔ یسألونک عن المحیض، حیض کیا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ جوا اور شراب کیا ہے۔ تو اس طریقے کے ٹوٹل 12 سوالات قرآن میں ملتے ہیں۔ تو صحابہ عام طور پہ ایسے زیادہ سوالات کرنے سے بچا کرتے تھے۔ تو آج کے آیت کے اندر یہی ہے، ترجمہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، اللہ فرماتے ہیں کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا، کہ تم سوال کرو رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئل، جیسا کہ سوال کیا جاتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ من قبل، اس سے قبل۔ اللہ فرماتے ہیں ام تريدون، کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا، کہ تم سوال کرو رسولکم، اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ سوال کیا جاتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے قبل، یعنی کہ ان کی قوم ان سے جس طریقے کے سوالات کرتی تھی، کہ آپ بھی ایسی سوالات کرنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلْ، تبدل معنی کہ تبدل معنی تبدیل کرنا، چینج کر دینا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اللہ فرماتے ہیں جو اپنے ایمان کے بدلے جو ہے نا کفر میں اپنے ایمان کو چینج کر دے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اللہ فرماتے ہیں کہ سو وہ بھٹک گیا، ضل معنی گمراہ ہو جانا، بھٹک جانا، سوا السبیل، سیدھے راستے سے وہ بھٹک گیا۔ سوا معنی سیدھے راستے کو کہتے ہیں، سبیل راستے کو کہتے ہیں، سوا سیدھا، سبیل راستہ، ضل معنی گمراہ ہونا۔ تو وہ سیدھے راستے سے کیا ہو چکا ہے، گمراہ ہو چکا ہے، بھٹک چکا ہے، سیدھا راستہ اس نے چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کر لیا۔ یہ تھی آج کی آیات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔